مثالیں دیکھیں۔ اب ہم مشق نمبر 1.2 کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ مشق نمبر 1.2 کی مثالیں دیکھنے سے پہلے ہم آئیے کچھ ضروری باتیں سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کتا خط آپ دیکھ رہے ہیں شکل میں اے اور بی، یہ ایک کتا خط ہے، یعنی اس کے اختتامی نقاط محدود ہیں، یعنی کتا خط جو ہوتا ہے اس کے اختتامی نقاط محدود ہوتے ہیں۔ شعاع سے ہم اچھی طرح سے واقف ہیں، شعاع جس کا ایک سرا محدود اور دوسرا سرا لامحدود ہوتا ہے۔ تیسرا متماثل قطعات خط، شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں پہلا خط ہے اے بی اور دوسرا خط ہے سی ڈی، تو متماثل قطعات خط یعنی کیا؟ یکساں لمبائی رکھنے والے دو قطع خط۔ اس کے بعد ہم لیتے ہیں قطع کا وسطی نقطہ۔ قطع کا وسطی نقطہ، شکل میں آپ دیکھیے قطع کا وسطی نقطہ یعنی کیا؟ یعنی وہ وسطی نقطہ جو قطع خط کے مساوی حصے کرتا ہو، یعنی وہ نقطہ جو قطع خط کے مساوی حصہ کرتا ہو۔ اس کے بعد قطع خط کا موازنہ، موازنہ سے ہم پہلے واقف ہیں۔ موازنہ یعنی چھوٹا بڑا پن طے کرنا۔ تو پیارے طلباء، ہم نے نقاط دیکھے۔ ہماری مشق نمبر 1.2 انہی 5 نقاط کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آئیے اب ہم مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال ہمارے سامنے کہ ذیل کی جدول میں عمودی خط پر واقع نقاط کے محدد دیے ہوئے ہیں، اس بنا پر ذیل کے قطع خط متماثل ہے یا نہیں طے کیجیے۔ آپ جدول میں دیکھ رہے ہیں اور 3 سوالات ہمیں سامنے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو آئیے ہم سوال نمبر 1 کس طرح سے حل کریں گے، ایک نظر اس کے اوپر ڈالتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا سوال ہے قطع اے بی اور قطع ڈی ای۔ پیارے طلباء، ہمیں یہاں پر یہ بتانا ہے کہ یہاں پر جو 2 قطع خط ہے کیا وہ متماثل ہے یا نہیں۔ تو حل، سب سے پہلے قطع ڈی ای کے لیے دیا ہوا کہ نقطہ ای کا محدد 9 ہے اور ڈی کا محدد نفی 7 ہے۔ آئیے موازنہ کرنے پر 9 بڑا ہے نفی 7 سے، اس لیے فاصلہ ڈی ای برابر 9 نفی قوس میں نفی 7۔ طلبہ، ہم اس سے پہلے اس طرح کی ایگزامپل کر چکے ہیں، تو اگلی سٹیپ ہماری 9 جمع 7، تو فاصلہ ڈی ای اس لیے برابر 16۔ اسے ہم مساوات نمبر 1 دیتے ہیں۔ اب اگلا قطع خط ہم لیں گے اے بی۔ اب اس میں نقطہ اے کا محدد نفی 3 ہے اور بی کا محدد 5 ہے۔ موازنہ کرنے پر 5 بڑا ہے نفی 3 سے۔ فاصلہ اے بی برابر 5 نفی قوس میں نفی 3۔ فاصلہ اے بی برابر 5 جمع 3، اس لیے فاصلہ اے بی برابر 8، مساوات نمبر 2۔ تو پیارے طلباء، مساوات 1 اور 2 کی بنا پر اب غور سے دیکھیے مساوات 1 اور 2، کیا ان کا حاصل جواب یکساں ہے؟ اگر یکساں ہے تو ہم برابر کی علامت لگائیں گے، اور اگر یکساں نہیں ہے تو ہم برابر نہیں ہے اس طرح کی علامت لگائیں گے۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ قطع ڈی ای اور قطع اے بی متماثل نہیں ہے۔ پیارے طلباء، چھوٹا سا سوال آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا۔ اب آپ کو
दो घर का मैं दे रहा हूँ, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 आप अपनी बयाज में इसी तरीके से हल करके दिखाएंगे। आइए हम और एक सवाल लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, नुक्ता एम किता ए बी का वस्ती नुक्ता है और ए बी बराबर 8 हो तो ए एम मालूम कीजिए। हल में दिया हुआ मामूल के मुताबिक पहला जुमला हमको दिया हुआ है कि नुक्ता एम किता ए बी का वस्ती नुक्ता है, हमें ए एम मालूम करना है, ए बी बराबर 8। शक्ल के मुताबिक कि वस्ती नुक्ता जो हमारा है वो है एम, तो शक्ल में हम इस तरह की शक्ल से पहले वाकिफ़ हो चुके हैं कि वस्ती नुक्ता यानी क्या कि दिए हुए ख़त के 2 मसावी हिस्सा करना, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए एम बराबर है एम बी के। हमारी दरमियानियत कुछ इस तरह से रहेंगी। तो प्यारे तुलबा, हम दरमियानियत से पहले अच्छी तरह से वाकिफ़ है कि सबसे पहले हम ए बी लिखेंगे बराबर, फिर उसके बाद ए एम जमा एम बी, इस तरह से। अब गौर से देखिए कि यहाँ पर ए एम बराबर एम बी है, हमें कीमत किसकी मालूम करना है, ए एम की कीमत हमें हासिल करना है। तो हम यहाँ पर एम बी की जगह पर ए एम रखेंगे, यहाँ पर हमने एम बी की जगह पर ए एम रखें। अब आप देखिए ए बी बराबर 2 ए एम। प्यारे तुलबा, अब हमें ए एम की कीमत हासिल करना है, तो ए एम के पास 2 ज़रबी सूरत में मौजूद है। हम अच्छी तरह से जानते हैं रूल के मुताबिक 2 अगर इधर ज़रबी सूरत में है तो उधर की सिमत में जाकर वो तकसीम की सूरत लेता है, इसलिए 1/2